ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے لائیو پروگرام میں شفاقت خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی پہچان پی ٹی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے چیتے ہیں ڈنمارک میں۔ شفاقت خان، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، یہ نریندر مودی نے جو پاکستان پر حملہ کیا، اس دہشت گرد تنظیم کے نمائندے نے، سالار نے، جو اس کا دہشت گردوں کا سالار ہے، اس نے حملہ کیا پاکستان پر، ایز اے پی ٹی آئی چیتا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، کہ آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اس موقع پہ ہمارے پاکستان کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو اور تمام مسلمین کو اللہ سلامت رکھے۔ راجہ صاحب، یہ ایک بچڑ نے بہت گھٹیا کام کیا ہے، اور میرے خیال سے نریندر مودی مسلمانوں کا دشمن ہے، اینٹی مسلم ہے، اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی ہمارے اوپر کون سے الزام پٹھان کوٹ کے لگا دیتا ہے، کبھی پلوامہ کے لگا دیتا ہے، کبھی کس طرح لگا دیتا ہے۔ ارے ہمارے آپ نے لوگوں کو شہید کیا، پوری ٹرین کو ہماری جلا دیا، ہم نے تو ایک بار بھی آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اور پھر جب کوئی یہ بات جو ہوتی ہے، خان صاحب ابھی لیٹسٹ ہوا ہے، جو بیس نور خان بیس پر ہوا، ذرا یہ کہانی تو بتائیں۔ جی راجہ صاحب، میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، ہماری پاک آرمی جو ہے وہ صرف انڈیا کے لیے بادر نہیں، ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں اپنی آرمی پر، اور فخر کرتے ہیں۔ اور ہماری فضائیہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا، فضائی جو ہماری بریگیڈ ہے، وہ الحمدللہ 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 اللہ نے ان کو چراغ بیری کی طرح بنایا ہوا ہے۔ جی کون کون سے بیس آپ نے تباہ کیے؟ یہاں پر تو میزائل حملہ ہو گئی۔ الحمدللہ ہدم پور اور آدم پور اور دیگر پٹھان کوٹ، اور اس کے اندر یہ ہم اسرائیل کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی ابھی S-400 بات نہیں ہو رہی، ابھی انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پیچھے تو وہی ہے نا، پیچھے تو سارا ان کا ہی دیکھیں آ رہے ہیں۔ خان صاحب، آپ جو موجودہ واقعات ہوئے ان پر بات کریں۔ S-400 ان کا جو بلین ڈالر کا جو تھا، اس کو ہم نے تباہ کر کے دکھایا۔ ہم نے دنیا کو کہا تھا کہ ہم آپ کو پیغام دیں کتنے گے۔ جہاز آپ نے تباہ کیے؟ ہمارے اس وقت تک 5 سے 6 جہاز ہم نے تباہ کر دیے ہیں، جس میں رفیل ان کے لیے اس شرمندگی کی کا بڑی سامنا ہے۔ دہشت تھی، آپ نے کیا کیا؟ کہاں سے لائے آپ جہاز؟ ہمارے تو اپنے ملک کا جی جہاز تھا 70 ایف ٹینڈر۔ ارے جہاز نہیں لڑتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستانی آرمی پائلٹ لڑتا ہے، کیونکہ وہ جب اڑتا ہے تو وہ اپنی موت کا سودا کر لیتا خان ہے۔ صاحب، آپ آرمی چیف کے متعلق، آرمی کے متعلق کیا فرمائیں اس گے؟ وقت میں آرمی پہ اپنی کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ ہمارے اختلافات جو اندر کے ہیں وہ ہم آپس میں بھائی ہیں، بیٹھ مل کے کریں گے۔ اس وقت ہم اپنی میں آرمی کے آرمی کے ساتھ رول کی بات کر رہا ہوں۔ ہم آرمی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ آرمی کو پیچھے رکھوں اور بارڈر پہ خود جاؤں۔ ہماری قوم کا اتنا جذبہ ہے، اور تمام پی ٹی آئی کا یہ جذبہ ہے۔ اس وقت ہماری ملکی جنگ ہے، اور ملکی جنگ میں ہم بالکل اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری سپہ سالار کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری فوج الحمدللہ الحمدللہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ میں اب معاف کرنا، ٹائم بہت شارٹ ہے، میں اپنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مت سوچیں یہ چھوٹے موٹے جو آ رہے ہیں پرندے، ان کی جو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی طرح بیوقوف نہیں ہیں۔ ہماری خان صاحب، سید آصف منیر کو انڈیا میں مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو تو چھوڑیں، ہمارے ایک سپاہی کو بھی یاد رکھا جائے گا، وہ تو بڑے ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں۔ ہمارے ایک سپاہی کو بھی یاد رکھیں گے کہ پاکستان قوم کے ساتھ ان کو بتایا ہوا تھا انڈیا کے لوگوں نے کہ ان کے ساتھ خان پنگا صاحب، نہیں ایک لینا۔ ایسی قوم ہے جو آدھی رات کو کھیل رہی ہے اس کے ساتھ۔ قسم سے ہم تو شوق سے کھیل رہے ہیں، ہم تو اس کو کہہ رہے تھے قوم تو یار ہم، ارے تم آرمی کو دھکے لگا کے بھیج رہے ہو اور آپ کی آرمی بھاگ رہی ہے، اور ہم آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندو آپ پیچھے ہو جاؤ، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہے۔ خان صاحب، ایسی محبت آرمی کے ساتھ پہلے کبھی دیکھی ہے؟ دیکھیں جی، آرمی ہماری آرمی کے ہم ہیں، ہماری آرمی ایک جان ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں جی، یہ پاکستان کے ہیں، گرگشتی کے ہیں، ہدروں کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی پیج پر کھڑے تو ہوئے ہیں۔ خان صاحب بڑے خوش ہیں، آپ کا چہرہ بڑا جو ہے ہم نے روشن ہے۔ انڈیا کو وہ سبق سکھایا کہ اسرائیل تک آواز پہنچے گی، پتہ چلے گا یہ غزہ نہیں تو ہے۔ خان صاحب، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ زندہ اور باد۔ ہماری تمام اس وقت پولیٹیشین جو پارٹیاں ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ ہم نے باہر کی جنگ کے لیے ہم نے ایک ہونا ہے۔ اور آخری بات بھی کہہ دوں راجہ صاحب، ہماری جیت ہو چکی ہے نریندر مودی،
ہماری جیت ہو چکی ہے، اور اویس صاحب میں آپ کا ایک عالم، ایک پریسٹر ہونے کی نیت سے اور ایک اس احساس سے ایک بہت ہی اعلیٰ انسان، اور آپ کے بھائی کو بھی میں بہت سنا کرتا تھا۔ اس دن آپ نے پیغام دیا پاکستانیوں کو کہ اے پاکستان والوں، آپ پر آرمی راج کر رہی ہے، اور جو ہے وہ ہمارے لیڈر کے بارے میں جو اس نے الفاظ کی، میں آپ کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ ناگالینڈ والوں کا فکر کریں، آپ سرداروں کا فکر کریں، اور آپ کشمیر کا فکر کریں، جن کا شروع ہی دن سے الگ ہونے کی ان کے لیے آرڈیننس بنا ہوا ہے، اور آپ قابض ہیں، آپ ملک نہیں چلا سکتے، آپ دل ہی نہیں چلا سکتے۔ خان صاحب اب تو ہو گیا، سیز فائر ہو گیا۔ ارے سیز فائر کب ہوگا؟ کشمیر آزاد ہوگا تو سیز فائر ہو جائے گا۔ خان صاحب آپ کا بہت اب تو شکریہ۔ ناگالینڈ باقی ہے، اب تو، اور جو آپ بار بار کہتے ہیں نا پلوامہ پلوامہ پلوامہ، کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ ثبوت لاؤ، ہم نے کیا ہے، ثبوت لاؤ، ہم نے کیا ہے، جاؤ کیا کر لو گے؟ ہمارا کیا اگاڑ